السلام علیکم. میں پراپرٹی اوورسیز کی طرف سے راجہ ذیشان. اچھا, کچھ دن پہلے پشاور کے اندر ایک 4 اس پہ انٹرچینج پہ ایک نووا سٹی والوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے. تو اس پہ بہت زیادہ لوگوں نے ناراض ہوئے ہیں, خاص طور پہ ڈیلر حضرات. تو اس کے ساتھ ایک اور طبقہ بھی تھا جو نووا سٹی اسلام آباد ہے, جو ایئرپورٹ کی بیک سائڈ پہ. تو اس کے جو انویسٹر تھے وہ بھی کافی ناراض ہوئے ہیں, اور بالکل جینون وہ ناراض تھے. ان کا شکوہ اپنی جگہ درست تھا کہ پہلے نووا اسلام آباد لانچ ہوا تھا, تو اس کے بعد یہ لاہور چلے گئے, اب پشاور لانچ کر دیا. تو اس پہ ان کو سپیڈ زیادہ فوکس اس پہ کرنا چاہیے اسلام آباد والے. ان کا مطالبہ بالکل ٹھیک ہے. تو جب یہ اسلام آباد والا ان کا پروجیکٹ نووا سٹی لانچ ہوا تو اس میں یہ ہوا کہ رنگ روڈ سکینڈل آ گیا. تو سبھی کو پتہ ہے اس سکینڈل نے اس کو نووا سٹی کو بہت مشہور کر دیا پورے پاکستان میں. تو بار بار اس کا نام لیا جاتا تھا. اس کے بعد انہوں نے جا کے ایک لاہور کے اندر ایک کمرشل نووا 1 کے نام سے خریدا. تو بڑے میڈیا چینلز نے اس خبر کو نشر کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ 5 بڑے گروپس اس کو خریدنے کے لیے شامل تھے. تو نووا گروپ نے وہ لے لیا, اسے بھی کافی شہرت ملی. پھر نووا پشاور آیا, تو اس سے بھی کافی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لوگوں کو اس نے اپنی طرف متوجہ کیا. اس میں ان کی کوئی اسٹریٹجی میں نہیں سمجھتا, یہ ان کی لک ہے چودھری جنید صاحب کی کہ ان کے تینوں پروجیکٹ کسی نہ کسی طرح مشہور ہو گئے. تو اب آتے ہیں ہم ان کی نووا کی طرف جو ابھی انہوں نے لانچ کیا ہے. اس پہ چلیے ڈیلر کے معاملات تو اپنے میں انویسٹرز کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ یہ اگر پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے پشاور یا نووا جو لاہور والا, تو اس کے بڑے مثبت اثرات پڑیں گے نووا اسلام آباد کے اوپر. دیکھیے, ملک ریاض جب سٹارٹ میں آیا تھا تو اس کی پرائسز بڑی کم ہوتی تھی, لیکن آج وہ برانڈ بن چکا ہے. آج وہ پہاڑ کے اوپر بھی جا کے پروجیکٹ لانچ کرتا ہے, مہنگے دیتا ہے, پھر بھی لوگ جاتے ہیں کیونکہ اس کا نام ہے, اس کا کام لوگوں نے دیکھا اور وہ برانڈ ہے. تو جتنا یہ نووا گروپ والے اپنا یہ پشاور والا بنائیں گے, لاہور والا بنائیں گے, تو اس کا فائدہ اسلام آباد کو ہوگا, اور اس کو زیادہ ہوگا. اس کی سب سے بڑی وجہ, جب انہوں نے اسلام آباد لانچ کیا تو یہاں پہ 5 مرلہ پلاٹ انہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز سمیت 20 لاکھ کا دیا تھا. اس وقت ان کا اتنا بڑا نام نہیں تھا. پھر جب لاہور میں انہوں نے لیا تو ان کا ایک نام ایک بڑا پلاٹ خریدنے سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ہر بندے تک یہ پہنچا نووا گروپ. پھر انہوں نے پشاور جو لانچ کیا, اپنے نام کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا اس کی پرائسز ہائی رکھ دی ہیں. اسلام آباد والے جو ایئرپورٹ کی بیک سائڈ ہے اس کی نسبت انہوں نے یہ رکھا. اب اسلام آباد والا جو پروجیکٹ ہے اس کی پرائسز وہی ہیں, انہوں نے آلریڈی کر دی ہیں فائل. 20 لاکھ انہوں نے جو ڈیولپمنٹ چارجز سمیت ہے اس کو یہ بڑھا نہیں سکتے. تو اگر یہ اسلام آباد لانچ نہ کیا ہوتا, پشاور بناتے, لاہور بناتے, تو یہ پروجیکٹ لانچ کرتے, اس کی پرائسز بھی وہ زیادہ رکھتے, کیونکہ برانڈ بن جاتا ہے, ایک بڑا نام ہوتا, بڑے لوگ انوالو ہوتے. جتنی زیادہ عوام انوالو ہوتی ہے اتنی وہ لوگ رکھ دیتے ہیں, پرائسز اس کی ہائی کر دیتی ہیں سوسائٹیز. تو ہم جتنے بھی لوگ ہیں نووا اسلام آباد والے, ہم لوگوں کو نووا پشاور کے لیے دعا گو رہنا چاہیے کہ یہ پروجیکٹ کامیاب ہو. جتنا یہ کامیاب ہوگا, لاہور والا کامیاب ہوگا, اتنا اس کے اندر اسلام آباد کے اندر لوگ زیادہ انوالو ہوں گے. جب زیادہ انوالو ہوں گے, کمرشل ایکٹیویٹیز بڑھیں گی, کمرشل بڑھتی ہیں تو پھر ریزیڈینشل کو بھی اس کا اچھا خاصا فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں ایک چیز ان کی جائز مطالبہ ہے کہ اس پہ تھوڑا سا کام سست ہے. وہ جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں ایشو بھی بن گیا تھا, اور کوئی چھوٹا ایشو تو نہیں تھا. اس حوالے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں, مشینیں تھوڑی کم لگی ہیں, لیکن کام ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ زمین ان کے پاس ہے. تو سوسائٹی کو ٹائم دینا چاہیے. بڑی بڑی سوسائٹیز جنہوں نے بڑے اچھے ریٹرن دیے تو بڑا لانگ ٹائم لگایا ان لوگوں نے. تو زمین ان کے پاس آلریڈی ہے, سارے مطمئن رہیے. اور نووا کے جتنے پروجیکٹ کامیاب ہوں گے, ایک پروجیکٹ کامیاب ہوگا تو اس کے اثرات جو ہے پازیٹیو دوسرے پروجیکٹ پہ ضرور پڑیں گے. تو ہم لوگوں کو اچھے کی امید رکھنی چاہیے, اور نووا سٹی کے کسی بھی پروجیکٹ کو ہم لوگوں کو اس کی مارکیٹ خراب نہیں کرنی چاہیے. اور کوئی جو نووا کے کسی بھی پروجیکٹ کے انویسٹرز ہیں, تو اب یہ تو تھا کہ اس کا نووا پشاور کے جو اثرات ہیں اسلام آباد پہ میں نے بتایا. اب میرا ایک چھوٹا سا میسج جو میں دینا چاہتا ہوں چودھری جنید صاحب تک, اگر کوئی میرا یہ ویڈیو پیغام ان تک پہنچا دے. چودھری صاحب, جس طرح آپ نے نیو سٹی بنایا فیز 2, میں نے دیکھا ہوا ہے, سارے بلاک سے میں واقف ہوں. تو آرکیڈ بھی آپ نے بڑا اچھا وہاں انویسٹر انوالو کیے, اور براما انٹرچینج سے آپ نے اس کو نیو سٹی کو ایکسیس بھی, راستہ بھی, یہ سب آپ کی ورکنگ ہے. آپ کے انکل کا پروجیکٹ تھا, لیکن آپ ایک بہت اچھے ڈیولپر ہیں. لیکن آپ نے جس طریقے سے یہاں پہ فارم کے ذریعے لوگوں کو انوالو کیا اور ڈیلر طبقے کو ناراض کیا, تو یہ چیز
اچھی نہیں ہے ایک بزنس مین کے لیے. ایک جو بزنس مین ہوتا ہے نا وہ کسی کو ناراض نہیں کرتا, ڈیلر کو بھی ساتھ میں لاتا ہے, اینڈ یوزر کے لیے بھی رکھتا ہے جگہ, اس کے لیے انویسٹر کے لیے بھی رکھتا ہے, اور خود بھی وہ اس میں ارننگ کرتا ہے. اگر آپ ڈی ایچ اے کو فالو کر رہے ہیں, جس طرح ڈی ایچ اے فارم دیتے ہیں, تو ڈی ایچ اے کی کئی دہائیوں کی یہ محنت ہے. یہ انہوں نے کوئی 10-12 سال 15 سال 20 سال میں یہ مقام نہیں پایا, کئی دہائیوں میں انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ ڈیلیور کیے ہیں. آج وہ فارم دے ٹوٹ پڑتے ہیں ان کے فارمز کے اوپر. آپ کو ابھی وہاں پہنچنے کے لیے وقت درکار ہے. تو ابھی آپ نے ایک اچھا پروجیکٹ بنایا ہے اسلام آباد کے اندر بھی, آپ نے کچھ چھوٹے موٹے پروجیکٹس اچھے بنائے ہیں. نیو سٹی فیز 2 ایک ہمارے سامنے بہت بڑا پروجیکٹ آپ نے بنایا ہے. تو اس کے باوجود آپ کو وقت درکار ہے ڈی ایچ اے کو کاپی کرنے کے لیے. آپ یہ 3 پروجیکٹس ہیں نا, لاہور, اسلام آباد, پشاور, آپ بنائیے. کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 4 سے 5 سال بن جائیں گے. آپ تینوں پروجیکٹ کو ڈیلیور کریں گے, اس کے بعد آپ فارم دیجئے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. لیکن ابھی آپ انیشیل سٹیج پہ اس طرح ڈیلر طبقے کو ناراض کرتے ہیں, تو یہ ایک سوال اٹھاتا ہے آپ کی مینجمنٹ پہ. ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اچھی مینجمنٹ بھی ضروری ہوتی ہے. بڑے سوچ سمجھ کے بزنس کو چلایا جاتا ہے. تو میرا آپ سے یہ مشورہ ہے کہ ان لوگوں کو ناراض مت کریں. اینڈ یوزر کو, انویسٹر کو, ڈیلر کو, ان کو ساتھ ملائیے. جو پراپر وے ہوتا ہے نا, اس طریقے سے چلیے. ڈیلر طبقہ ریڑھ کی ہڈی ہے ریئل اسٹیٹ میں, اور جینون اور صحیح جو بزنس مین ہوتا ہے وہ کسی کو ناراض نہیں کرتا. اور آپ نے ایک مین ریڑھ کی ہڈی جو ڈیلر طبقہ ہے, اس کو ناراض کیا ہے. اس چیز کے ہم انویسٹرز کے لیے بھی کوئی فائدہ مند یہ چیز نہیں ہے. جو ہوا سو ہوا, تو تھوڑا سا اپنی اس پالیسی کو بدلیے. ٹھیک ہے, پھر اللہ حافظ.